جس نظریے کی بنیاد پر یہ خطہ زمین اس کو حاصل کیا گیا، بات یہ کی جاتی ہے، آج یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی آج اس نظریہ پاکستان کی ضرورت اس قوم کو اتنی نہیں ہے جتنی اس وقت تھی۔ آپ کو لگتا ہے یہ سوال ویلڈ ہے؟ سب سے پہلے تو میں درس قرآن.com کا شکریہ ادا کروں، ہمیشہ کی طرح اتنے سالوں سے اتنے اہم بڑے علماء کرام کو جمع کرتے ہیں اہم پلیٹ فارم پر، اہم موقع پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خدمات کو اور بڑھائے پوری دنیا تک۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر ہر پاکستانی فکر مند بہت زیادہ دکھ کا بھی شکار ہوتا ہے، فکر کا بھی شکار ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو ایک بڑی تعداد تو صرف تبصرے کرتی ہے، لیکن جیسے علماء آپ نے جمع کی، جن حضرات نے ابھی بات کی، جو بات کریں گے، وہ بڑے گہرائی سے فکر میں صرف بات کرتے ہیں، بلکہ اس کے ان جو مشکل گٹھانے ہو گئی اس کے حل کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہاں تک نظریہ پاکستان کی بات ہے تو ہماری جو پہلی نسل تھی جس نے پاکستان بنایا یا بنتے دیکھا، ان میں تو اس میں کوئی ابہام نہیں تھا کہ پاکستان کا نظریہ کیا ہے۔ رفتہ رفتہ جب آگے دوسری تیسری نسل آتی گئی تو ایک اور کاؤنٹر نظریہ آ گیا، اور وہ یہ آیا کہ قائد اعظم لبرل تھے، اور قائد اعظم نے جو نظریہ پاکستان دیا تھا وہ ایز اے سیکولر ریاست دی تھی۔ قائد اعظم خود بھی سیکولر آدمی تھے، بس دین کا بھی خاص تعلق نہیں تھا، اور یہ بڑے پیمانے پر بعض ججز نے، بعض پروفیسرز نے اس نظریے کو بڑا پھیلایا، اور یہ کافی نوجوان اس سے بیچارے پریشان ہوئے، متاثر بھی ہوئے۔ میں اس پر یہ عرض کرنا چاہوں گا، جیسے مفتی ارشاد صاحب نے فرمایا، جو قوم ڈاکٹر محمود غازی صاحب فرماتے تھے کہ جو آدمی اپنی تاریخ اپنا حافظہ بھول جائے، وہ اس کی جگہ پاگل خانہ ہوتی ہے، اس کو پاگل خانے میں ڈالا جاتا ہے، کیونکہ اس کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے، میموری لاس ہو جاتی ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ بھول جائے، اپنی آئیڈینٹی بھول جائے، دنیا اس کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتی ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ 10-20 قسم کے نظریات جس کی جو مرضی کر رہی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا جن لوگوں نے پاکستان بنایا، جن سے ہمارا معاہدہ عمرانی، جس کی طرف مفتی ارشاد صاحب دامت برکاتہم اشارہ کر رہے تھے، وہ کیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ قائد اعظم کی مختلف تقاریر اگر آپ جمع کر لیں، میں 2-3 کا حوالہ دیتا ہوں۔ قائد اعظم نے کیا بات فرمائی؟ پہلی تقریر جو قائد اعظم کی بڑی مشہور یہ آتی ہے، 1938 میں گیار ریلوے اسٹیشن پہ انہوں نے مسلم لیگ کا جھنڈا لہراتے ہوئے کہا تھا، آج اس عظیم الشان اجتماع میں آپ نے مجھے مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے کا اعزاز بخشا ہے۔ یہ جھنڈا در حقیقت اسلام کا جھنڈا ہے۔ اچھا، یہ مسلم لیگ یہ نہیں جو 5-6 دھڑوں میں ہو گئی ہے، یہ وہ مسلم لیگ جس نے بنایا تھا پاکستان، قائد اعظم کی جماعت۔ اسی طرح انہوں نے کہا اسلام ایک نظام ہے، ایسی حقیقت جس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ پھر کراچی بار ایسوسی ایشن میں جو پہلا اجلاس ہوا پاکستان بننے کے بعد 1948 میں، اس میں قائد اعظم نے یہ کہا کہ اس ملک کا جو قانون ہوگا وہ اسلام ہوگا، اسلامی اصول آج بھی ہمارے لیے اسی طرح قابل عمل ہے جس طرح 1300 سال پہلے تھے۔ اچھا، قائد اعظم نے یہاں یہ بھی کہا and I quote کہ وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ لوگوں کا ایک گروہ جان بوجھ کر فتنہ اندازی سے یہ بات کیوں پھیلانا چاہتا ہے کہ پاکستان کا آئین شریعت کی بنیاد پر نہیں مدون کیا جائے گا۔ یعنی یہ شبہ اس وقت کچھ مسٹر قسم کے لوگوں نے ڈالنا شروع کیا تھا جو آج زیادہ ہو گیا۔ پھر 4-5 آپ دیکھیں، پھر جون میں قائد اعظم نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے، اور یہ سارا آرکائیو پاکستان میں محفوظ ہے، چھپا ہوا ہے۔ نومبر 1938 میں کہا اسلام کا قانون ہے۔ پھر اسٹار آف انڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ملت اسلامیہ عالمی ہے۔ پھر فرمایا میں اول آخر مسلمان ہوں۔ پھر کہا مغربی جمہوریت کے نقائص۔ پھر کہا اسلام خلیفۃ اللہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں اور قرارداد مقاصد جس کی طرف حضرت مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم نے استاد محترم نے اشارہ کیا، وہ اگر قرارداد مقاصد تو ہمارے نوجوان پڑھ لیں، اور میں یہ درخواست کروں گا کہ اس کو ہمارے جتنے دینی پلیٹ فارم، یہ جو ملی پلیٹ فارم ہے، اس کی اشاعت کریں، اور اس کو انگلش میں، اردو میں، کسی بھی طرح آسان فارمز میں لوگوں کو بتائیں کہ قرارداد مقاصد جو ہمارے آئین کا بھی آئین ہے، یعنی ایک تو آئین ہوتا ہے جو ملک کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، اور آئین کا بھی آئین و قرارداد مقاصد ہے، اس میں ایک ایک بات ایسی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق لکھی ہوئی ہے، وہ دیکھا جائے۔ ایک بات۔ دوسرا، ایک شبہ یہ ڈالا گیا کہ نظریہ پاکستان کے بانی قائد اعظم ہے، علامہ اقبال کو ڈسٹینس کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیوں کی گئی؟ کیونکہ علامہ اقبال کی شاعری یا نثر اگر کوئی پڑھتا ہے اس میں تو کوئی ابہام ہی نہیں رہ جاتا کہ قائد اعظم نہ صرف نظریہ اسلام کی بات کر رہے ہیں، اور ہم سب کو معلوم ہے، بچپن اسکول میں پڑھتے رہے، آج تک اس کو مدم کیا جا رہا ہے کہ اصل جو خواب دیکھا تھا پاکستان کا وہ علامہ اقبال رحم اللہ نے دیکھا تھا، اور قائد اعظم کو بھی لانے والے علامہ اقبال۔ تو علامہ اقبال کی پوری شاعری آپ پڑھ جائیں، وہ تو مرد مومن، مسلمان، مجاہد کی اذاں، اور یا وسعت افلاک میں خاک مسلسل، اور ہمیں ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی صحراؤں میں، یہ سارا کچھ بھرا پڑا ہے نا، تو اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی ڈسٹینس کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت یہ بڑا ضروری ہے، جیسے ہم اسلام پڑھاتے ہوئے، شریعت پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ شریعت کی جو مسائل ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے فرض واجب، تو اپنی جگہ ضروری ہیں،
لیکن اس سے زیادہ ضروری قوم کا عقیدہ بنانا ہے. تو ہمارا عقیدہ ایک تو عقیدہ اسلام ہے، اور دوسرا پاکستان کی اساس کن بنیاد پر ہے، اور پاکستان کو جس چیز پر آپ کی اساس ہوتی ہے دنیا آپ کو اس چیز پر ہی قدر دیتی ہے. اگر آپ آرکیٹیکٹ ہیں تو آپ آرکیٹیکچر کا کام اچھا کریں گے، دنیا تعریف کرے گی. آپ اگر 10 کلومیٹر بھاگ لیتے ہیں تو آپ کی کوئی خاص تعریف نہیں ہوگی، وہ آپ کا کام نہیں ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی عزت دے گا اسی پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور جملہ ہے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کی عزت اسلام کے اوپر ہے. تو کاش ہمارا نوجوان یہ سمجھ لے، اور انشاءاللہ سمجھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے، ایک بڑی بیداری ہے جو صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بیٹھے ہیں وہ جاگ رہی ہے. ہمارے پاکستانی نوجوان ماشاءاللہ دوبارہ علم دین پڑھنے علماء کے پاس آ رہے ہیں، دین کو تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، اور اپنے نظریات کو جلا بخش رہے ہیں. تو امید انشاءاللہ ہے، آ رہی ہے. اس میں مزید ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com